YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر پروگرام کے آغاز میں کہ اگر آپ کو مکمل طور پر ہاتھ دکھانا ہو تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اس پر آپ بات کر سکتے ہیں اور اس پر آپ فوٹو بھیج سکتے ہیں ہاتھ کے، تو ہم اس کی ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ بہت سے ہاتھ ہمارے، جیسے کہ ہمارا پروگرام ہے کہ فرمائشی ہاتھ جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے، اور اس میں ہمارے پاس یہ سمجھیں کہ یہ سمجھنا کہ مہینے میں 2 یا 3 لوگوں کو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہاتھ بہت زیادہ وہ آتے ہیں فرمائشی۔ اب اگر فرمائشی ہاتھ کرتے رہے تو پھر جو سبق ہے یہ رہ جاتا ہے، اس لیے ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو لکیروں کے بارے میں آگاہی دیں اور سارا کچھ ہو۔ اس کے بعد اگر فرمائشی ہاتھ اگر ہے، جیسے کہ ابھی اپنا ناصر جٹ صاحب نے بھیجا ہے دبئی سے، اسی طرح اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کی مکمل ڈیٹیل جاننا چاہتی ہیں تو آپ یہ ہمیں بھیجیں اور رابطہ کریں واٹس ایپ نمبر پہ، تو آپ کے بھی ہاتھ پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ جو ہاتھ ہمیں بھیجا ہے ناصر جٹ صاحب ہیں دبئی میں، انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے سوال کیے ہیں کچھ، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو زندگی کی لکیر ہے، زندگی کی لکیر چلتے چلتے ٹوٹ رہی ہے، زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے، اور پھر وہاں پر ایک ٹیک آ جاتی ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں بانس کے جو چھپرے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ چھپرا جو بیچ سے ٹوٹ جاتا ہے، بیچ سے وہ چھپرا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے نیچے ایک ٹیک لگا دی جاتی ہے، اس طرح کی ٹی بنا کے نا، تاکہ وہ گرے نہ۔ تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، جیسے کہ ان کی زندگی کی لکیر یہ چل رہی ہے، اور زندگی کی لکیر یہاں آ کر یہ تھوڑی سی الگ ہو گئی ہے اس سے، اور اس کے بعد یہ لکیر چلتی چلتی سیدھی یہاں آ گئی ہے اپنے مقام پہ۔ لیکن یہاں پر جو نئے ہیں لوگ، ان کے لیے تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے کہ زندگی کی لکیر ہے کون سی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں 2-4 لکیریں ایسی مکسچر لکیریں ہیں، اور یہ جو لکیر ان کے اوپر بنی ہوئی ہے، جہاں پہ زندگی کی لکیر ٹوٹتی ہے وہاں پر یہ سپورٹ ہے۔ سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ کی دعا ہو یا والد کی دعا ہو، یا ان کو کوئی ذاتی نیکی ایسی ہو کہ جس نے بچایا، ورنہ یہ جو کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، اگر جان نہ جاتی تو حادثہ کوئی ہو سکتا تھا، اور حادثہ بھی بڑا خوفناک ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ ٹیک اوپر آ گئی، سپورٹنگ لائن آ گئی، اس نے اس کو بچا لیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم ان کے دماغ کی لکیر کو دیکھتے ہیں، تو دماغ کی جو لکیر ہے وہ اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ لمبی اور بہت زیادہ ایسی ہے تو اتنا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ان کا ہاتھ ہے نا، اس طرح کے لوگ جفا کش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے حق حلال کما کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حق حلال کما کر کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور سخت سے سخت محنت کرنے سے یہ گھبراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا دل کی لکیر جو ان کے ہاتھ میں ہے کچھ اس طرح سے ہے، دل کی لکیر اس طرح سے ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا بھی ہاتھ ہو، اس میں تھوڑی سی مسئلے آتے ہیں، تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، لیکن وہ سول ہو جاتے ہیں، وہ معاملات سول ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دل کی لکیر ہے وہ یہاں تک آتی ہے، یہ اچھی اور لمبی لکیر کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لکیر تھوڑی سی کمزور بھی ہے۔ کمزور سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ تھوڑے سے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈرتے ہیں، ڈرنے ورنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن حساس ہوتے ہیں، ذرا سی بات کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور اس بات میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جسے شمس کا خط کہتے ہیں، تو وہاں پر ایک کراس نما نشان بن رہا ہے، کراس کہ سٹار بن رہا ہے۔ یہ سٹار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے 2024 کے چوتھے اور 5ویں ماہ سے ان کے حالات میں بہت ہی عمدہ قسم کی تبدیلی آئے گی، اور جس سے مالی پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی اور دیگر معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور زندگی کی جو لکیر ہے ان کے ہاتھ میں، جو دماغ کی لکیر ہے، زندگی کی لکیر ہے، ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو زندگی کی لکیر سے ایک لکیر یہاں سے نکلتی ہے، یہ یہاں سے نکلتی ہے، اور یہاں سے نکلنے والی جو لکیر ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ پیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ جب اپنی لائف میں آتے ہیں
تو کچھ پرابلم اور کچھ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہ بھائی ہیں ناصر جٹ صاحب، جیسا کہ یہ تھوڑی سی پریشانیوں میں آئے، مشکلوں میں آئے، اور پھر یہ اپنے ملک سے دوسرے ملک چلے گئے مزدوری کرنے، کام کرنے، تو اب یہ تھوڑے سے پریشان ہیں کہ میں کیا کروں، آگے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ تو پیارے دوست 100% کامیابی ملے گی اور عمدہ کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں لک لائن جو ہے وہ جہاں سے آغاز کر رہی ہے وہ تو لائف کے اندر سے آغاز کر رہی ہے، باقی وہ لکیر پھر زندگی کی لکیر کے ساتھ مل کے چل رہی ہے، یعنی کافی عرصہ یعنی یہ ماں باپ کے زیر سایہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ اپنی لائف میں، جب اپنی لائف میں آئے تو ایک لکیر یہاں سے یہ اس طرف جا رہی ہے، یعنی رنگ فنگر کی طرف جا رہی ہے۔ رنگ فنگر کی طرف جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اچانک کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا ذرائع بن جاتے ہیں، اچانک کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس سے یہ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کا ابھار زہرہ دیکھتے ہیں یہاں پر، تو یہ کافی ابھرا ہوا ابھار ہے، یہ یعنی جسمانہ گرمی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جسمانہ گرمی کو ظاہر کرتا ہے، اور جسمانہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے لوگ جوشیلے ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جسم کی گرمی کم کرنے کے لیے ویجیٹیبل چیزوں کا استعمال جو نا وہ زیادہ سے زیادہ کریں، پھل فروٹ وغیرہ جو ہے اس کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ یہ گرمی جو حد سے زیادہ اوور ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کسی کا جذبات میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ آنا وہ آنا، تو ایسے لوگ پھر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو مجھے نہیں کرنا، یعنی اس حساب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ نام کے حساب سے ناصر جٹ اور مولا جٹ، ٹھیک ہے نا، تو بات وہی ہوتی ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نڈر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، لیکن دل کے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی ذاتیات کسی سے شیئر نہ کریں، ایک اندھا اعتماد نہ کریں، یہ ان کو نقصان دے سکتا ہے۔ پھر اگر ہم ان کے ناخنوں کی علامت دیکھتے ہیں تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس وقت تو یہ مزدوری کر رہے ہیں یا مزدوری کریں گے، لیکن آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بہت ہی عمدہ پوزیشن پر ہوں گے، اور یہ بیٹھیں گے اور کام ہوتے رہیں گے، اور یہ ترقی در ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکیں پڑھتے رہا کریں، اللہ کے فضل سے اور مہربانی ہوگی اور حالات میں بہتری آئے گی۔ پھر آ جاتے ہیں سفر کی طرف۔ سفر کے اگر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ 4 سے 5 لکیریں ہیں ان کے ہاتھ میں، یعنی آنے والے وقت میں بھی ان کو سفر آ سکتا ہے، اور سفر بھی ان کے حق میں بہتر اور اچھا ہوگا، بہتر اور اچھا سفر ہوگا، جن کی کامیابی ملے گی اس سفر میں بہتری ہوگی۔ پھر اگر ہم آ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر ہم شادی کی لکیر دیکھتے ہیں تو شادی کی جو لکیریں ہیں ان کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں، لیکن دونوں لکیروں کے درمیان تھوڑی سی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، 2 لکیریں، یعنی ایک شادی ان کی پسند کی ہوگی، ایک شادی ارینج میرج ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد محبت یا لنک کی پہلے بھی ایک سلسلہ ان کا چل رہا تھا، یہ جیسا نا ایک یہ لکیر ان کی بنی ہوئی ہے، اور ایک شادی کی یہ لکیر ہے، ایک شادی کی یہ لکیر ہے، اور اس کے درمیان جو نہیں یہ اس طرح کی جو چیز آ رہی ہے یہ تھوڑی سی رکاوٹ ہے۔ بہرحال اتنا معاملہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ حل ہو جانے والا معاملہ اور بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کا الٹے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو الٹے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیر جو ہے، دماغ کی اور زندگی کی لکیریں دونوں مل کے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی دل کی لکیر اس میں غائب ہے، اس میں دل کی لکیر ہے نہیں، دل کی لکیر اور دماغ کی لکیر ایک لکیر بن کے چل رہی ہیں۔ ایک لکیر بن کے چلنے سے مراد یہ ہوتے ہے کہ ایسے لوگوں کے دماغ پر یعنی دل کی حکمرانی ہوتی ہے، ان کا جو دل چاہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں، جو دماغ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ لیکن میرا ان کو مشورہ ہے کہ جو دماغ چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آنے والا سال آپ کا سال ہے، اور اس میں جائیداد بننے کی بھی پوزیشن ہے، مالی طور پر بھی پوزیشن اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہوگی، اور جو ورکنگ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کامیابی ہوگی۔ پھر اگر ہم ان کے انگوٹھے کے تھم کو دیکھتے ہیں تو وہ بیک کی طرف یعنی مڑ رہا ہے۔ بیک کی طرف مڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فضول خرچی سے پرہیز رکھیں،
فضول خرچی سے پرہیز رکھیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ پیسہ آتا ہے اور جاتا ہے، یہی رہتا ہے ان کے ساتھ۔ باقی ان کا ہاتھ ماشاءاللہ سے جنی سمجھیں کہ بہت اچھا ہاتھ ہے، اور ان کے جو ناخن ہیں وہ جنی کچھ جو پوزیشن بتا رہے ہیں اس کے حساب سے یہ ہے کہ آنے والا وقت ان کا ہے، لیکن اس وقت کو اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور سنبھالیں، ورنہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ باقی اولادوں کی ان کے ہاتھ میں 3 سے 4 علامتیں موجود ہیں، 3 سے 4 اولادیں ان کی ہوں گی، اور ان کی زندگی اللہ کے فضل سے آنے والا سال جنی 2024 سے بہتری کی طرف جائے گی، اور بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کا ذاتی کاروبار ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا، ناصر جٹ صاحب کا جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے یہ 2 شاخہ ہے، یعنی اینڈ پر یہ 2 شاخہ ہو رہی ہے، جہاں پہ یعنی اس کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر یہ 2 شاخہ لکیر ہو رہی ہے، یعنی اس طرح کی ایک وہ بن رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں 2 مختلف ممالکوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، 2 مختلف ممالکوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ کسی بھی کام کے لیے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے پہلے بھی کام ہوتے رہے، آنے والے وقت میں بھی ہوتے رہیں گے۔ بس صرف اور صرف اپنے آپ کو سورہ اخلاص جو ہے اس پر لگا لیں، تو یقین کیجئے گا کہ 4 یا 5 ماہ میں رزلٹ دیکھیے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ دولت کے لیے پڑھیں یا اس کے لیے پڑھیں، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، اور اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا فرمائشی ہاتھ ناصر جٹ صاحب کا۔ تو اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔